عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من سره ان يبسط عليه رزقه وينسأ في اثره فليصل رحمه۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کو یہ بات اچھی لگتی ہو اور جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کے انجام میں تاخیر ہو، یعنی عمر میں اضافہ ہو، تو پھر اسے چاہیے کہ ان دونوں کاموں کے لیے صلہ رحمی کریں، تو یہ فائدے حاصل ہو جائیں گے۔ اس پرفتن دور میں ہمارا معاشرہ بہت سارے مسائل کا شکار ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑا مسئلہ جو دن بدن بڑھتے ہی چلا جا رہا ہے وہ ہے اہل معاشرہ میں آپس میں محبت، ہم آہنگی، پیار اور اتفاق کا فقدان، اور ایک دوسرے سے نفرت، حسد، بغض، شقاق، اختلافات کی کثرت، جس سے ہمارا معاشرہ باوجود سارے وسائل کے جہنم بنا ہوا ہے، اور اس حقیقت سے کوئی شخص، کوئی صاحب فہم اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کی بہت ساری آیات سے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سینکڑوں احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک مسلمان تو دوسرے مسلمان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے والا ہوتا ہے، وہ عفو اور درگزر کرنے والا ہوتا ہے، وہ ایثار کا مظاہرہ کرنے والا ہوتا ہے، وہ پیار اور محبت بکھیرنے والا ہوتا ہے، وہ نفرتوں کا خاتمہ کرتا ہے، اخوت اور بھائی چارگی کی فضا قائم کرنے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ مسلمان کی تو یہ شان بیان کی ہے، یہاں تک کہ مسلمان تو مسلمان، دین اسلام تو ذمیوں کے حقوق کا بھی تحفظ کرتا ہے، ذمیوں کے حقوق کی بھی ادائیگی کی تاکید کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تو دین اسلام وہ دین عطا فرمایا ہے، لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ میں نے جو صورتحال ابھی آپ کے سامنے رکھی ہے اس سے کوئی آدمی بھی اختلاف نہیں کر سکتا۔ ضرورت اس بات کی ہے، کہتا تو ہر آدمی ہے یہ باتیں، کہ ہمیں پیار اور محبت سے رہنا چاہیے، آپس میں نفرتوں کو اور عداوتوں کو اور کدورتوں کو ختم کرنا چاہیے، دلوں میں جو زیغ اور زلال ہے، نفاق ہے، اسے ختم کر کر ایک بہترین معاشرہ تشکیل دینا چاہیے، لیکن جب وقت آتا ہے تو پھر ہم پیچھے ہو جاتے ہیں۔ اس کی بنیاد شروع ہوتی ہے ان رشتوں سے جو انساب کہلاتے ہیں۔ انساب سے مراد وہ رشتے ہوتے ہیں جسے ہم اگر یوں کہیں کہ ننیالی اور ددیالی، ننیالی اور ددیالی، بعد میں آگے چل کر سسرالی بھی بن جاتا ہے، تو اس کو انساب کہا جاتا ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ دیکھو یہ جو خاندان ہیں اور یہ جو تمہارے رشتہ دار ہیں، یہ صرف رشتہ دار، یہ دو چار آدمیوں کے مجموعے کا نام نہیں، یہ ایک خوبصورت گلدستہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اس میں جو پھول ہیں ان میں سے ہر پھول کی خوشبو الگ اور منفرد ہے، ہر ایک کی اپنی الگ افادیت ہے، بشرطے کہ تم اس کو اگر سمجھو۔ کتنے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے تلاش کرنے سے
جن بیچاروں کا کوئی خاندانی نہیں ہے، نہ ان کے چچا، نہ ماموں، نہ تایا، نہ خالو، نہ پھپھا، نہ فلانا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہترین خاندان عطا فرمائے، بہترین رشتہ داریاں عطا فرمائی ہیں، ننیال بھی ہے، ددیال بھی ہے، لیکن پھر اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ جو آپس میں باہم محبت ہونی چاہیے وہ اس محبت کا فقدان ہے، وہ محبت نہیں ہے، باوجود اس کے کہ سارے مسائل مہیا ہیں۔ تو اس کی اگر ہم وجہ غور کریں تو وہ وجہ صرف اور صرف یہ نظر آتی ہے کہ اس سلسلے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں ان تعلیمات کو ہم نے نظر انداز کر دیا، ان کو ہم بھول گئے، ان کے تذکرے نہیں ہوتے، ان کا ذکر نہیں ہوتا، ان باتوں کا اعادہ نہیں ہوتا، ان باتوں کو ذہن میں نہیں لایا جاتا، بس ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اور ذہن میں اللہ جانے یہ دماغ میں بات کہاں سے بیٹھ گئی، یہ فلسفہ دماغ میں بیٹھ گیا، کہاں سے یہ آیا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ بھائی وہ میرے ساتھ صحیح رہیں گے میں بھی صحیح رہوں گا، وہ مجھے دیں گے میری خوشی غمی کے موقع پر میں بھی دوں گا، وہ مجھے اپنے آپ بلائیں گے میں بھی بلاؤں گا، وہ میرے ساتھ اچھا سلوک کریں گے میں بھی کروں گا۔ اس کو صلہ رحمی نہیں کہتے، اس کو کہا جاتا ہے عدلہ بدلہ۔ صلہ رحمی یہ نہیں ہے۔ صلہ رحمی کی تعریف جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ تو یہ ہے کہ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو قطع تعلق کرے، جو رشتے توڑے تم اس سے جوڑو، جو تمہیں محروم کرے تم اسے نوازو، اور جو تمہارے لیے گھر کے دروازے بند کر دے تم اس کے لیے اپنے دروازے کھول دو، اس کو صلہ رحمی کہتے ہیں۔ ہمارے دماغ میں یہ بات ہے کہ بھئی فلاں میرے ساتھ اگر اچھا سلوک کرے گا تو میں بھی اچھا کروں گا، وہ میرے ساتھ برا کرے گا میں کوئی کم ہوں کیا؟ بس ظاہر ہے کہ پھر صلہ رحمی کیسے ہوگی اور اس صلہ رحمی کے جو اثرات ہیں وہ کیسے مرتب ہوں گے۔ خیر، اس تمہید کے بعد میں اب اگلی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ تو صلہ رحمی سے متعلق قرآن کریم اور احادیث اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات وہ بھرے پڑے ہیں۔ صلہ رحمی کا حاصل مختصر سے اور سیدھے سادے سے الفاظ میں یہ ہے کہ جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں ان کی خبرگیری لینا، ان کے حالات کے بارے میں معلومات کرنا، ان سے میل جول آپس میں رکھنا، ان سے الیک سلیک رکھنا، ان سے تعلق رکھنا، ان کے ہاں آتے جاتے رہنا، ان کے خوشی اور غمی میں شریک ہونا، اور جتنا ہو سکے ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنا، اس کو کہا جاتا ہے صلہ رحمی، اس کو کہا جاتا ہے صلہ رحمی۔ اب یہ جو صلہ رحمی ہے، اگر آدمی اس صلہ رحمی کو کر لے تو پھر کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ مختلف احادیث کے مطالعے سے یہ بات پتہ چلتی ہے۔ دو فائدے تو یہاں پر اس حدیث میں ذکر کیے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس کے علاوہ دیگر متعدد احادیث میں اور بھی فوائد بیان کیے ہیں۔ مثلا یہاں جو بات بیان کی ہے، یہاں پر دو باتیں بیان کی۔ نمبر ایک، اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا رزق بڑھا دیں، اس کے رزق میں اضافہ ہو جائے، تو یہی ایک بہترین شکل اور صورت ہے۔ وظیفوں سے رزق میں اضافہ نہیں ہوتا، آپ اپنے آپ کو تسلی تو دے سکتے ہیں، لیکن تیر بہدف نسخہ وہ ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بتلایا اور ہمیں اور آپ کو سکھلایا۔ تیر بہدف نسخہ، ذو اثر نسخہ، وہ وہی ہے جو آپ علیہ السلام نے جس کی طرف ہماری توجہ مرکوز کی ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں برکت، تمہارے رزق میں اضافہ ہو جائے، تو اس کے لیے صلہ رحمی کرو اور قطع رحمی کے گناہ سے بچ جاؤ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیسی رزق میں فراوانی عطا فرماتے ہیں۔ یہ آج رزق کی تنگی کا مسئلہ صرف میرا مسئلہ نہیں ہے، آپ کا مسئلہ نہیں ہے،
ہم سب کا یہ مجموعی اور اہم ترین مسئلہ ہے. اس کے لیے ہم مختلف وظائف بھی پڑھتے ہیں, مختلف چیزیں بھی آپ کو وقتاً فوقتاً بتائی جاتی ہے کہ بھائی یہ پڑھ لیں, یہ پڑھ لیں, یہ پڑھ لیں. وہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے, لیکن اصل اس کا حل جو ہے وہ یہی ہے کہ جب انسان اپنے رشتہ داروں کے ساتھ, اپنے ملنے جلنے والوں کے ساتھ, اپنے تعلق رکھنے والوں کے ساتھ جب آدمی صلہ رحمی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی پیدا فرما دیتے ہیں. اسی طرح دوسرا فائدہ یہاں پر اس حدیث میں یہ ذکر فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے تو وہ اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے. اب یہاں بظاہر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے, اور ایک عام آدمی جو ہے وہ ایک عام آدمی اپنا اس کی ایک سطحی سوچ ہوتی ہے. اشکال یہ ہوتا ہے کہ جی یہ رزق اور عمر یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھ دی ہیں, تقدیر میں لکھ دی ہیں کہ بھائی پیدا ہونے سے پہلے ساری چیزیں لکھی ہوئی کہ کس کو کتنا رزق ملے گا. اب میں صلہ رحمی کروں یا نہ کروں, رزق تو مجھے ملنا ہی اتنا ہے جتنا میرے مقدر میں, جتنا لکھ دیا گیا ہے. عمر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا. اس کے دو مختصر سے جواب ہیں. ایک یہ ہے کہ یہ جو تقدیر ہے, تقدیر کی دو قسمیں, ایک کہلاتی ہے تقدیر مبرم اور ایک کہلاتی ہے تقدیر معلق. تو ان اشیاء کا جو تعلق ہے وہ تقدیر معلق سے ہے. کیا معنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات تقدیر میں لکھ دی ہے کہ اگر یہ اس آدمی کی عمر, فرض کریں مثال کے طور پر اس آدمی کی عمر جو ہے وہ 60 سال ہے, لیکن اگر یہ صلہ رحمی کرے گا تو اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا. اس کو کہتے ہیں تقدیر معلق. اسی طریقے سے اس آدمی کو اتنا رزق ملنا ہے, لیکن اگر یہ صلہ رحمی کرے گا, یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ میل ملاپ کرے گا, محبت کرے گا, ان کی خبرگیری کرے گا, ان کے حال احوال لیتا رہے گا, اس کے رزق میں اضافہ کر دیا جائے گا. ایک جواب تو یہ. اور دوسرا جواب یہ ہے کہ جو رزق اور عمر یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آیا تھا وہ تو وہی ہوگی جو اس کے لیے لکھی جا چکی ہے. اب مطلب کیا ہوا حدیث کا؟ اب مطلب یہ ہوا کہ رزق تو اتنا ہی ہوگا جتنا مقدر میں لکھا تھا, لیکن اس صلہ رحمی کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیں گے, برکت ڈال دیں گے. بات کچھ سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیں گے. تو برکت کا کیا معنی؟ اب یہ بھی بات بتانی پڑے گی. برکت کا کیا معنی؟ برکت کا معنی یہ ہے کہ تھوڑی سی چیز جو ہے وہ آپ کی ضرورت کے لیے کافی اور شافی ہو جائے. تھوڑی سی چیز آپ کی ضرورت کے لیے کافی ہو جائے. جتنی ضرورتیں اللہ تعالیٰ اسی سے پوری فرما دیں. یہی حال جو ہے وہ عمر کا ہے کہ عمر میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے. عمر میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیں گے. کیا معنی؟ عمر تو وہی ہوگی جو وہ لے کر آیا ہے, لیکن اس مختصر سی عمر میں اللہ تعالیٰ آپ سے ایسے ایسے کام لے لیں گے, ایسے ایسے کام لے لیں گے, ایسے آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ خیر پھیلا دیں گے اور لوگوں کو ایسا نفع پہنچا دیں گے کہ اس کے لیے بڑی بڑی عمریں چاہیے, لیکن اللہ تعالیٰ اس مختصر سی عمر میں آپ سے وہ بڑے بڑے انقلابی کام لے لیں گے. یہ معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے عمر میں برکت عطا فرماتے ہیں. اچھا جی, دو فائدے تو یہ ہو گئے. تیسرا فائدہ کہ صلہ رحمی کرنے سے محبتوں میں آپس میں اضافہ ہوتا ہے, اور اس میں کوئی شک نہیں. صلہ رحمی کرنے سے مال میں اضافہ ہوتا ہے, عمر میں اضافہ ہوتا ہے, اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ بری موت سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرماتے ہیں. اسی طریقے سے بس ایک اور بات کر بات ختم کر رہا ہوں. میں نے عرض کیا کہ صلہ رحمی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ اپنے رشتہ داروں کے حالات اور خبرگیری آدمی مسلسل کرتا رہے. اور اب تو ظاہر ہے موبائل فون آ گیا ہے, اگر آپ نہیں جا سکتے تو کم سے کم ہفتے میں ایک آدھ دفعہ ہی فون پر خیر خیریت بہن سے, بھائی سے, چچا ہے, ماموں ہے, خالہ ہے, خالو ہے, تایا ہے, اتنے سارے ماشاءاللہ کیسے خوبصورت رشتے ہیں. آدمی درسا ہیلو ہائی کر لے, علیک سلیک کر لے, سلام دعا کر لے. لیکن ہمارے ہاں, میں یہ جملہ میں کہنا نہیں چاہ رہا لیکن مجبور ہو رہا ہوں کہنے پر, جو حالات لوگ مجھے اپنے بتاتے ہیں اور جو چیزیں میں دیکھتا ہوں, میں بھی آپ ہی کی طرح اسی معاشرے میں اور محلے میں رہتا ہوں. ہمارے ہاں
پھر بھی میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ بتانا نہیں چاہ رہا لیکن مجبور ہو کر کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں اپنے سگے خونی رشتوں سے زیادہ ہماری محبتیں غیروں کے ساتھ زیادہ ہیں، دوستوں کے ساتھ زیادہ ہیں، اپنے جو تعلق والے ہیں، سلام دعا والے یار دوست، ان کے ساتھ زیادہ ہے، اور اپنے قریبی رشتہ دار ہم ان کی طرف ذرہ برابر بھی التفات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، جبکہ میرے حسن سلوک اور صلہ رحمی کے سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ رشتہ دار ہے میرے، تو میرا خاندان ہے، میں اس خاندان کو کیسے توڑ دوں؟ وہ خاندان کیسے بکھر جائے؟ وہ کیسے ٹوٹ جائے؟ میں تو ہمیشہ اس کو جوڑنے کی کوشش کروں گا اور اپنے بڑاپن میں دکھاؤں گا، اس کا مظاہرہ میں کروں گا۔ اللہ کرے کہ یہ بات کچھ سمجھ میں آ جائے اور ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں تو پھر ہے فائدہ۔ حدیث نے فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں کی خبرگیری کرو، یہاں تک کہ فرمایا کہ رشتہ داروں کی مدد کرنے پر اللہ تعالی صدقے کا دوہرا اجر اور دوہرا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی کیا رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، رشتہ داروں کی مالی مدد کر سکتے ہیں؟ ان کی مدد کرنے میں ڈبل فائدہ ہے، دوہرا اجر اور دوہرا ثواب ہے۔ ایک تو کسی تنگدستی کو آپ نے دور کر دیا، اور دوسرا یہ کہ وہ جو مفلس آدمی ہے وہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ کا خونی رشتہ ہے، لہذا ان کے ساتھ تعاون کرنا اور ان کے حال احوال کو بہتر بنانا، ان کے حالات زندگی کے بارے میں معلومات کرتے رہنا، ان کے ساتھ اگر اس طرح کا مالی تعاون کیا جائے تو اس مالی تعاون کرنے پر باہر کے مقابلے میں آپ کو ڈبل ثواب ملے گا اور اس کا دوہرا اجر ملے گا۔ اور اگر آدمی قطع رحمی کرتا ہے تو پھر میں نے جتنی ابھی آپ کو فضیلتیں سنائی ہیں اسی کو آپ قیاس کر لیں، اس کا الٹ، رزق میں برکت ختم، مال میں برکت ختم، عمر میں برکت ختم، اور اچھی موت کی کوئی گارنٹی اور ضمانت نہیں، آپس میں نفرتیں پیدا ہوں گی، عداوتیں پیدا ہوں گی، دشمنیاں جنم لیں گی۔ اس لیے ان گزارشات پر ہم سب کو، رمضان کا مہینہ ہے، آخری دن چل رہے ہیں، خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر آدمی کے خاندان اور رشتہ داروں میں ہر آدمی ایسا ہے کہ جس کا کسی سے قطع تعلق ہے، اور شکوے شکایتوں کے انبار ہیں۔ بھائی یہ زندگی بہت مختصر سی ہے، چھوڑ دو ان سب چیزوں کو، مٹی ڈال دیں ان سب چیزوں پر، ملنے جا کر ملاقات کر لیں، سلام دعا کر لیں، قصور نہیں ہے تب بھی جھک جائیں، مونچھوں کو نیچے کر لیں، کچھ نہیں ہوتا، ناک نہیں کٹتی، ہاتھ لگا کر دیکھ لیے اگر ناک باقی رہے گی انشاءاللہ، اور ان چیزوں سے عزت میں اضافہ ہوگا، آپ کی قدر میں اضافہ ہوگا، آپ کی شان بڑھے گی، اور اللہ اس کے رسول جو راضی ہوں گے وہ تو ہے ہی مستقل الگ معاملہ، یقینی طور پر یہ فائدہ تو ہوگا ہی ہوگا۔ اس لیے کم سے کم رمضان کے مہینے میں ہم یہ نیک کام تو کر لیں، کوئی ایک اچھا کام تو ہم یہ کر لیں، تو پھر کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ جی یعنی آواز ایسی آ رہی ہے کہ جس سے یہ لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے دیکھ لیں گے، آپ کہتے ہیں تو ٹھیک ہے بھائی، اللہ کے لیے جھک جائیں اور اللہ کے لیے اپنے جو رشتہ دار جن سے قطع تعلق ہوا ہے ان کو منا لیں، غلطی نہ ہو پھر بھی معافی مانگ لیں، پھر بھی آنا جانا شروع کر دیں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، بنیاد ڈال دیں اچھی چیز کی، انشاءاللہ بنیاد ڈال دیں گے اچھی، اللہ نے چاہا انشاءاللہ آگے خیر ہی خیر ہوگی، آگے اللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائیں گے، اللہ آپ کی عزت اور قدر میں مسلسل اضافہ فرمائیں گے۔ نیک کام ہے، ہمت کر لیں، انشاءاللہ کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔